السلام علیکم، میں ہوں سجاد انور ستار خان صاحب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ خان صاحب، آج بڑی خبریں ہیں۔ ایک تو مبارک ہو کہ آپ کے مرشد کا جو مقدمہ ہے وہ 11 مارچ کی تاریخ مل گئی ہے۔ ہائی کورٹ نے فکس کر دیا 11 مارچ کو سنا جائے گا کہ وہ قابل سماعت ہے یا نہیں ہے۔ لیکن اس کے اوپر جناب علیمہ خان صاحبہ نے آج پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ یہ 11 مارچ تک کیوں لے کر گئے ہیں اتنی دور، کیونکہ میرے بھائی جو ہیں عمران خان صاحب، ان کی آنکھ کا مسئلہ ہے، اور یہ جو جج ہے یہ جب 11 مارچ بھی آئے گا تو پھر عمرے کی چھٹی پہ چلے جائے گا، ادھر ادھر چلے جائے گا، یہ ہمارے ساتھ دھوکہ کر رہی ہے عدلیہ۔ آج انہوں نے بڑا اس کے اوپر سختی سے بیان دیا۔ اس کے بعد ایک خبر ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم صاحب قطر گئے ہیں، ساتھ CDF صاحب جنرل آصف منیر صاحب بھی ہیں۔ پاکستان نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ افغانستان کے جو طرز عمل ہے اس کے نتیجے میں طالبان رجیم کو فارغ کرنے کا، اور وہاں کچھ متبادل انتظامات پاکستان کر رہا تھا، اور یہ اٹیک پلان تھا کہ کابل پہ ایک بڑا اٹیک کیا جائے گا، لیکن قطر نے درمیان میں آ کر کہا ہے کہ ابھی آپ یہ پروجیکٹ روک دیں، ہم افغانستان سے ایک دفعہ بات کرتے ہیں۔ لیکن جو اس سے بھی بڑی خوفناک خبر ہے کہ جیسے پاکستان کو کارڈن آف کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، ایک طرف طالبان ہیں، ایک طرف یہ جو مودی ہے وہ اسرائیل میں ہے اس وقت، اور اس کا جتنا ایک تاریخی قسم کا انہوں نے استقبال کیا ہے اسرائیل کے نیتن یاہو نے، اور اس کی وائف نے خود اس کو ایئرپورٹ پہ ریسیو کیا ہے، اور وہ پہلی دفعہ جو اسرائیلی پارلیمنٹ ہے اس کو خطاب کرنے جا رہا ہے مودی، اور 8.6 بلین ڈالر کے دفاعی معاہدے جو ہیں وہ اسرائیل سے ہونے جا رہے ہیں ان کے، اور وہ ڈرون ٹیکنالوجی اپنے ملک میں امپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ انڈیا میں وہ ماڈرن ڈرونز بنائے جا سکیں جو اسرائیل کے پاس ہیں، اور اسرائیل کا جو ڈیفنس سسٹم ہے اور جو میزائل سسٹم ہے وہ اس کے اوپر بھی دفاعی معاہدے ہو رہے ہیں۔ تو یہ سب پاکستان کے خلاف ہو رہا ہے۔ تو دوسری طرف جو طالبان نے ایک سلسلہ شروع کر رکھا ہے بنو میں، لنڈی کوتل میں، ملیر کراچی میں، وہ کرتے یہ ہیں کہ ان کا وہ سحری کے وقت کسی نماز کے موقع پہ پولیس کے اہلکاروں کو یا سرکاری اہلکاروں کو اغوا کرتے ہیں اور پھر کہیں لے جا کر ان کی ڈیڈ باڈیز پھینک دی جاتی۔ یہ ایک دہشت گردی کا ایک نیا سلسلہ ہے۔ لنڈی کوتل میں ایک باپ اور بیٹے کو، باپ جو پولیس ملازم تھا اور اس کے 10 سالہ بیٹے کو، اس کو انہوں نے گولیاں مار کے ہلاک کر دیا۔ بیٹا زخمی تھا، وہ ہاسپٹل میں جا کے وہ دم توڑ گیا۔ تو یہ والی جو کارروائیاں ہیں، اور پھر ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ وہ پاکستان کے خلاف ایک بڑا خفیہ آپریشن لانچ کرنے جا رہے ہیں کابل والے۔ تو یہ والی صورتحال ہے، اس پہ ان ساری چیزوں پہ ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ یہ جو عمران خان صاحب کو 11 مارچ کی ڈیٹ ملی ہے ان کے مقدمات کی ضمانت کی، اس پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عدالت کوئی ریلیف دے گی عمران خان کو آنے والے دنوں میں، یا یہ جو علیمہ خان صاحبہ نے ابھی سے کہہ دیا ہے کہ عدالتوں سے ہمیں کچھ نہیں ملنے جا رہا؟ یار، ایک چیف جسٹس تھا پاکستان کا سپریم کورٹ کا، بندیال نام تھا۔ جی بندیال نے تو ایک فیصلہ دیا تھا، اس نے کہا یہ آنے والے وقت میں آپ کوئی کیس نہیں بنا سکتے، کسی قسم کا بھی کیس مرشد عمران خان پہ نہیں بنا سکتے۔ اب وہ بھی چیف جسٹس تھا، سپریم کورٹ کا چیف جسٹس تھا۔ آنے والے وقتوں میں، ہاں، مطلب اس نے کہہ دیا تھا کہ آنے والے وقتوں میں کوئی بھی کسی قسم کا کیس ہو، وہ آپ عمران خان پہ نہیں بنا سکتے۔ وہ بہت بڑا، لیکن اگلوں نے پھر سپریم کورٹ ہی ایک طرح سے ری فارمیٹ کر دیا نا۔ اب وہ دیکھیں نا، وہ سپریم کورٹ بہت پسند تھی، جس سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بندیال، وہ یہ آرڈر دے رہا ہے کہ آنے والے وقتوں میں کسی قسم کا کوئی بھی کیس ہو وہ آپ عمران خان پہ نہیں بنا سکتے۔ تو اس وقت تو یہ میرے خیال میں PTI بھی نہیں بولی تھی، علیمہ بھی نہیں بولی تھی، انہوں نے بڑی تعریفیں کی تھی۔ کچھ وکیل بھی نہیں بولے تھے جو انصاف کی باتیں کرنے والے لوگ ہیں۔ اب یہ عجیب سی بات ہے کہ ایک سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہے، وہ کہتا ہے آنے والے وقت میں، یعنی کہ آنے والے وقت میں اسے بھی نہیں پتا کون سا کیس بنائیں۔ کوئی کیس، وہ کوئی بھی جرم کرتے ہیں پھر بھی آپ ان کو پھر بھی آپ اس پہ کیس نہیں بنا سکتے۔
اب یہ عجیب بات ہے، یہاں پر آپ کو ڈیٹ مل گئی تو آپ نے کہا کہ کیڑا چیف جسٹس ہے گا. اور میں تو حیران ہوں کہ جو ان کی سسٹر ہیں علیمہ خان صاحبہ کی، نورین خان، ان کا کل ایک ٹویٹ تھا. انہوں نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سرفراز ڈوگر کی تصویر لگائی اور کہا کہ پہچانے اس شخص کو جس نے رمضان المبارک میں چیف منسٹر کے پی کا سلام قبول نہیں کیا، اور اس شخص کو کبھی نہ بھولیں. یعنی کہ وہ جو ٹارگٹ کر کے ایک بندے کو جس طرح کی کیمپین کی جاتی ہے. یہ نورین کون ہے؟ یہ جو نالے میں گر گئی تھی، نورین خان، جن کو دھکا کوئی لگا تھا اور بیچاری زخمی ہو اب گئی. یہ دیکھیں کہ غزہ میں فلسطینیوں کے ساتھ کتنا ظلم ہوا، لاکھوں لوگ مارے گئے، لاکھوں لوگ زخمی ہوئے. آج بھی ادھر غزہ میں کوئی کوشش کی جا رہی ہے، وہاں بلڈنگیں تباہ ہو گئی ہیں، انفراسٹرکچر تباہ ہو گئے. وہ آج بھی رمضان میں سحری کے وقت غزہ کے لوگ اپنے غزہ میں رہنے والے فلسطینیوں کے لیے سحری میں باہر نکلتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھی آپ نے روزہ رکھنا. وہ آج بھی زندہ قوم ہے، لاکھوں کی تعداد میں قربانی دینے کے بعد بھی زندہ قوم ہے. ایتھے وہ نورین نالے ہی ڈگ پہنتی تھے، کہنا نہیں تاریخ میں اس سے بڑی قربانی کوئی نہیں. نالا نہیں تھا وہ، کوئی ایسے یار اس ہلکا سا. کو وہ انڈر کنسٹرکشن سیوریج لائن تھی، ہاں ہاں ہاں. تو وہ کتنی بڑی قربانی ہے. وہ غزہ کی قربانیاں جو لاکھوں لوگوں کی تھی اس سے بھی نہیں، اس آدھی سے ہو تو گئی. خیر میچنگ نہیں ہے، لیکن ایک ضعیف عورت ہے، وہ ان کو تو دھکا ضعیف لگا. عورت کو آپ نے کہا تھا کہ آپ نے جانا ہو. میں اگر موٹر سائیکل پہ آ رہا ہوں، میں اگر گاڑی پہ آ رہا ہوں، میں اگر سیڑھیاں اتر رہا ہوں، میں اگر سڑک کراس کر رہا ہوں، کوئی حادثہ ہوتا ہے تو میرا قصور ہے نا. اچھا اس لیکن میں کون سی قربانی ہے؟ کیا یہ بہنیں اس طرح کی چیزوں کو قربانی کہتی ہیں جو اپنے بھائی کے لیے دے رہی ہیں؟ پران تو لٹن رہی ہیں. اچھا لیکن اس وقت بات یہ ہے کہ جو چیف منسٹر کے پی ہیں، انہوں نے بھی آج بات کی ہے میڈیا کے ساتھ. انہوں نے کہا کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ مجھے 1 انچ یہاں سے وہاں ہٹا سکے. جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو ٹاسک فورس بنانے سے، وہ جو آپ رہائی فورس بنانے سے منع کر دیا گیا، تو حقیقت تو یہ ہے کہ یہ جو رہائی فورس بنائی تھی کے پی کے سی ایم نے بنانی تھی جس کو، تو اس کو بیرسٹر گوہر نے کہا تھا کہ نہ کرو، یہ 9 مئی کا نیا مقدمہ نہیں ہم فیس کر سکتے، آپ یہ طریقہ نہیں، عدالتوں میں جاتے ہیں. نہیں تو چلو کرنے دو نا، بیرسٹر گوہر کو کرنے دو، کرنے دینا چاہیے. سہیل آفریدی کو موقع دینا چاہیے. لیکن وہ پارٹی اپنی کو بچانا چاہتا ہے نا، وہ مخلص ہے پارٹی سے. جب سہیل آفریدی ایک عہدے پہ بیٹھا ہوا ہے، وہ چیف منسٹر ہے، پورے پاکستان میں صرف ایک ہی صوبہ ہے جہاں پر، لیکن جس پارٹی کا وہ چیف منسٹر ہے اس کا بیرسٹر گوہر چیئرمین ہے. تو وہ بیرسٹر گوہر اگر چیئرمین ہے، جو ہاں. کل علیمہ نے کیا اس کے ساتھ، یہ زیب دیتا ہے علیمہ خان کو کہ اپنی ہی پارٹی کے، اپنے ہی بھائی کے بنائے ہوئے چیئرمین کے بارے میں کہہ رہی ہے غدار ہے. ہاں لیکن اس کے باوجود وہ اپنا رول پلے کر رہے ہیں. میں یہ بتانے لگا تھا کہ انہوں نے یہ راستہ کھولا ہے. یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کی تاریخ ملی ہے نا، یہ بیرسٹر گوہر کی کوششوں سے ملی ہے. اور اس میں محسن نقوی صاحب بھی شامل ہیں کہ بھئی ایک رستہ ان کو دیا جائے کہ لیگل طریقے سے اپنا کیس لڑو. لیکن علیمہ خان صاحبہ نے کہا ہے کہ نہیں، یہ جو کل ہم سپریم کورٹ کے باہر آئے تھے، جو پریس کانفرنس کی تھی، یہ اس کا دباؤ ہے کہ آج ہمارے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ کا دروازہ. تو علیمہ خان سے ذرا پوچھا جائے، سجا صاحب آپ پوچھ سکتے ہیں، علیمہ خان سے پوچھا جائے کہ راول پنڈی کی ایک احتساب عدالت ہے، وہ آپ کو بار بار بلا رہی ہے، آپ استثناء مانگتے ہیں کہ مجھے استثناء مانگتے ہیں کہ مجھے ایگزمپٹ کیا جائے، میں حاضری نہیں دے سکتی، میری پیشی ہے. اتھے جاندی نہیں، اتنے اسلام آباد ہائی کورٹ بڑھ جاتی ہے یا سپریم کورٹ بڑھ جاتی ہے. یہ سمجھ نہیں آتی کہ کانٹرڈکشن آپ کیوں لے کے چل رہے ہیں. جو عدالت آپ کو بلا رہی ہے ادھر آپ جا نہیں رہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا برانڈ یا کاروبار ہزاروں ناظرین تک پہنچے تو ہمارے ساتھ ایڈورٹائزنگ کریں. اپنی پروڈکٹ کو صحیح آڈینس تک پہنچانے کے لیے ہم سے رابطہ کریں. ایڈورٹائزنگ کے لیے نمبر اسکرین پر موجود ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ اس وقت جب آپ کا پورا کے پی جو ہے وہ دہشت گردی کے حملوں کی لپیٹ میں ہے، تو جو سی ایم صاحب ہیں وہ عمران خان صاحب کی آنکھ کے لیے وہ اسلام آباد بیٹھے ہوئے ہیں. دہشت گردی ان کی نظر میں دہشت گردی یہ ہے جو عمران خان کی آنکھ
15% رہ گئی ہے بنائی کے 70% رہ گئی ہے. ایک تو جھوٹ بولنا ان پہ ختم ہے. ان کا خیال ہے کہ وہ ان کی آنکھ کے ساتھ دہشت گردی ہو رہی ہاں ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں نا جب ان کی اچھا. نظر میں دہشت گردی وہ ہے. یہ جو دہشت گردی جس میں آپ کے ہمارے طرح کے پاکستانی مارے جا رہے ہیں, یہ ان کی نظر میں دہشت گردی نہیں ہے. دہشت گردی تو وہ ہے جس کی وجہ سے آنکھ ضائع ہوئی. اور یہ جو افسوسناک خبریں آ رہی ہیں نا کے پی سے, کہ وہ تراویح کی نماز میں اور عشاء کی نماز سے پہلے یا سحری کی نماز کے بعد, یہ جو صبح فجر کی نماز کے بعد, دہشت گرد کیا کرتے ہیں کہ وہ ٹارگٹ کر لیتے ہیں کہ اس مسجد میں کون سے سرکاری ملازم نماز پڑھنے آتے ہیں. وہ ان کو اغوا کرتے ہیں, وہاں کہیں لے جا, اور ایک خاص طرح کی وردی پہنی ہوتی. جو بنو مسجد میں 3 سگے بھائی اغوا کیے گئے. ایک جو تھا وہ کمشنر آفس میں ملازم تھا, 2 پولیس ملازم تھے. ایک خاص وردی میں آئے, ان تینوں کو لے گئے. 2 بھائیوں کی لاشیں شہر کے باہر ملی ہیں, لیکن سعید جو بڑا بھائی ہے جو کمشنر آفس میں کام کرتا ہے, اس کی ابھی تک لاش نہیں مل سکی. لنڈی کوتل میں بھی اسی طرح کا ایک واقعہ ہوا 25 فروری کی شام, کہ جب سفیر خان نامی جو پولیس ملازم ہے وہ اپنے بیٹے 10 سالہ بیٹے کے ساتھ تھا, تو ان کے اوپر دہشت گردوں نے اندھا دھند فائرنگ کر دی. اچھا, یہ جو واقعات ہیں جیسے بکر میں واقعات ہوئے, جیسے بنو میں ہو رہے ہیں, ڈیرہ اسماعیل خان میں ہو رہے ہیں. اچھا, اس میں ایک بات ہے کہ یہ طالبان جو ہے حملہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ سرکاری ملازموں کو وہ تنبیہ کر رہے ہیں کہ تسی نماز پڑھنا جایا کرو ورنہ اسی مار دیں. نہیں, وہ کر رہے ہیں کہ سرکاری ملازموں کو جہاں سے بھی ہنٹ کیا جا سکتا ہے نا وہ نشانہ بنا رہے ہیں. مسجد بھی آتی ہے نا, آپ نے جو بتایا نا کہ مسجد میں وہ گئے نماز پڑھ رہے تھے تو انہوں نے پھڑکا دیا. اور دیکھیں یہ بات کہ وہ کہتے ہیں جی کہ ہم اسلام نافذ کرنے کے لیے دنیا میں, طالبان کہتے ہیں ہم آ رہے ہیں, اور وہ اپنے نمازی بھائی مسلمان بھائی, وہ نماز وہ مذہب وہ دین وہ طالبان کا نہیں ہے جو وہ آپ کو چیلنج کرتے ہیں نا. اب یہ مذہب ہے کہ آپ کسی کو مسجد میں جانے والے نمازی کو بھی سپیئر نہ کرو. جی بالکل. اب یہ اور وہ فالو کرتے ہیں کہ کہاں سے ان کو کٹھا لوگوں کو پکڑا جا سکتا ہے. اچھا, یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں, اس کے ساتھ ہی ساتھ جو پختون ان دہشت گردوں کی سہولت کاری کرتے ہیں, جن کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ وردیاں پہن رہے ہیں اور یہ جا رہے ہیں, تو ان کو وہ کہتے ہیں کہ شاید یہ اسلامی بھائی ہیں, شاید یہ پختون ہیں, شاید یہ افغانی ہیں, تو ان کا, لیکن وہ مار کس کو رہے ہیں؟ آپ کے پختون بھائیوں کو جا کے مار رہے ہیں. تو خدا کے لیے یہ سہولت. آج کے دن کئی ایسی چیزیں ہیں جو میں انکوائریز پڑھتا رہا ہوں, انویسٹیگیشن پڑھتا رہا ہوں. وہ لوگ جو سہولت کار تھے, طالبان کے ہوں, القاعدہ کے ہوں, کسی بھی انتہا پسند دہشت گرد تنظیم کے ہوں, ایک وقت وہ بھی آیا کہ انہوں نے اپنے سہولت کار مارنے شروع کر دیے تھے. وجہ کیا تھی؟ سہولت کار کو استعمال کیا جاتا ہے جب اس کا استعمال ہو چکا ہوتا ہے, جب وہ استعمال شدہ ہو چکا ہوتا ہے, اس کے استعمال کی گنجائش نہیں رہتی. تو مارتے کیوں ہیں کہ کسی ایک وقت میں خدا نخواستہ یہ بندہ کسی کے ہتھے چڑھ گیا تو یہ بہت ساری چیزوں کی نشاندہی کرتا ہے. جی تو ہمیں پکڑا دے گا, لہٰذا وہ چونکہ وہ ساتھی ہوتے تو یہ سہولت کاروں کو بھی ذرا ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ کسی وقت میں آپ کو بھی نہیں چھوڑیں گے, اور آپ کو بھی نہیں چھوڑیں گے, اور آپ خدا کا خوف کریں. اچھا, کراچی میں یہ ہوا کہ ملیر میں ایک BLA کا بندہ پکڑا گیا ہے, مجید بریگیڈ کا بھی اس کے ساتھ تعلق ہے, عصمت اللہ اس کا نام ہے. اس کے پاس سے نقشے اور بارودی مواد ملا ہے اور اس کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. کراچی ایک بڑے خطرے سے بچ گیا, ورنہ یہ شخص بہت ڈینجرس تھا. لیکن پنجاب میں بھی یہ ایک نیا قانون آ گیا ہے اب کہ شادی بیاہ میں بھی ایک ڈرون ٹیکنالوجی استعمال ہوتی ہے تصویریں بنانے کے لیے, جلسوں میں بھی ہوتی ہے. تو یہ ڈرون جو ہیں وہ اب دہشت گرد بھی استعمال کر رہے ہیں. تو پنجاب نے ایک قانون بنایا کہ کسی بھی شادی بیاہ کے موقع پہ بھی کوئی ڈرون استعمال نہیں ہوگا. ڈرون کی مکمل ڈرون پہ پابندی لگا دی گئی ہے پنجاب میں. یہ 2 چیزیں ہوئی ہیں. لیکن جو سب سے بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان نے ابھی ریسنٹلی یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ چونکہ بار بار سمجھایا گیا, بار بار بات کی گئی, دنیا کے ترکی اور قطر اور سعودی عرب بیچ میں آیا, تو افغان طالبان جو ہیں وہ ایک ہی بات کرتے ہیں کہ جی ہمارا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے TTP سے, اور TTP آپریٹ ہی افغانستان سے کر رہی ہے.
تو پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ یہ ساری تباہی بربادی جو ہے وہ افغان گورنمنٹ ہی کروا رہی ہے، طالبان ہی کروا رہے ہیں، اور جس طرح سے طالبان کا انڈیا کے ساتھ نیکسس بن گیا، پاکستان نے ایک طے کر لیا تھا کہ اب کے بار یہ جو ہم نے فضائی اٹیک شروع کیے ہوئے ہیں، ہم یہ جو طالبان رجیم ہے اس کو فارغ کریں گے. اور طالبان رجیم کے اندر بھی اختلافات ہیں بہت بڑے، اور پھر ناردرن الائنس دری جو تاجک اور ازبک جو ہیں وہ قطعاً بھی ان طالبان کے ساتھ متفق نہیں ہیں. وجہ یہ ہے کہ طالبان کی پوری رجیم، ستار خان صاحب، وہ پختونوں پر مشتمل ہے. ان کا صدر ہو، ان کا وزیر داخلہ ہو، وزیر خارجہ ہو، ایک بھی بندہ نان پشتون نہیں ہے. تو وہ جو دری ہیں وہاں کے، تاجک ہیں، ازبک ہیں، وہ سب لوگ جو ہیں وہ ان سے ناراض ہیں ادروائز. اور پھر طالبان کے اندر بھی بہت گروپنگ ہے. تو کچھ کو پاکستان نے الائن کر کے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ان کو بم کر کے فارغ کر دیتے ہیں، اور تاکہ پاکستان کو کم از کم افغانستان کے فرنٹ سے خطرات ختم ہوں. لیکن کہا جا رہا ہے کہ جو وزیر اعظم صاحب اور سی ڈی ایف صاحب قطر گئے، قطر گورنمنٹ نے سعودی عرب کے ذریعے اور ترکی کے ذریعے پیغام دیا تھا کہ ہماری ملاقات ہونی چاہیے پاکستانی رجیم کے ساتھ. تو یہ دونوں چلے گئے. اس ملاقات میں قطر نے کوئی وعدہ کیا ہے کہ ہم ایک دفعہ پھر ایک فائنل کوشش کرتے ہیں افغان رجیم کے ساتھ، آپ ابھی یہ جو رجیم چینج کا آپریشن ہے اس کو روک دیں فی الحال. لیکن یہ آگے جا کے کیا چیزیں ڈیولپ ہوں گی یہ تو آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا. نہیں، قطر میری بات سنیں، جب امریکہ افغانستان میں بیٹھا ہوا تھا، امریکہ کی فوجیں، اتحادی فوجیں افغانستان میں تھیں، تو دوحہ میں ہی میٹنگیں ہو رہی سارے تھیں، ڈائلاگ پروسیس، ہو رہے تھے ہاں. طالبان کے ساتھ امریکہ کے. اس وقت بھی قطر نے کوئی یقین دہانی کرائی تھی. اس یقین دہانی کا کیا ہوا؟ اس کے بعد دوبارہ جب حکومت بن گئی طالبان کی افغانستان میں امریکہ کے جانے کے بعد، تو اس وقت بھی قطر نے کوئی یقین دہانیاں کرائی تھیں، لمبی چوڑی یقین دہانیاں، کہ بار بار وہ یقین دہانیاں کراتے ہیں. شاید ان کا کام ہی یہ رہ گیا کہ ہم نے صرف یقین دہانی کرانی ہے. لیکن یہ اس کے امکانات انتہائی کم ہیں کہ قطر کی یقین دہانی پہ اور قطر کی پھر افغانستان کی طالبان کی حکومت سے بات کرنے کے بعد یہ شوشہ ختم ہو جائے گا. اس کا امکان بہت کم ہے، بہت کم ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. تو یہ اب کوشش کرنا، کیونکہ ہر بندہ اپنی جان بچاتا ہے. طالبان سے کوئی محفوظ نہیں ہے دنیا میں، دنیا میں کوئی محفوظ نہیں. وہ اٹیمپٹ ضرور کرے گا، چاہے اس میں ناکام ہو. ہاں، ازبکستان، تاجکستان، سارے ملک ناراض ہیں ان سے. جو چائنا ناراض ہے، پاکستان ناراض ہے، یہ افغانستان کے ایران کی تحفظات ہیں. ارد گرد جتنے ممالک ہیں، کسی ایک میں کوئی تحفظ کی ایک لمحے کی کوئی تحریک نہیں ہے. افغانستان سے نہ صرف یہ کہ پاکستان، اگر کل پاکستان ہوتا تو پھر کوئی باتیں نکلتی ہیں کہ یار کل پاکستان کو کیا مسئلہ ہے، جب چین کو بھی مسئلہ ہے ان سے، ایران کو بھی مسئلہ ہے، ازبکستان کو بھی مسئلہ ہے، تاجکستان کو بھی مسئلہ ہے. جتنے باؤنڈری جہاں جہاں لگ رہی ہیں، سرحدیں جہاں پہ ملتی ہیں نا، یہ وہ ممالک ہیں جن کی سرحدیں ملتی ہیں افغانستان کی. جی. یہ تو ممالک ایک طرف رہ گئے، وہ ممالک جن کی سرحدیں بھی نہیں ملتی، وہ بھی اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتے کہ جب کبھی بھی ان کو موقع ملے گا انہوں نے بڑھنا ہی بڑھنا ہے. سکڑنے والی چیز کا نام طالبان نہیں ہے، ایک بات ذہن میں رکھیں. ان کا جو بنیادی طور پہ آئیڈیالوجی ہے نا، اس میں یہ ہے کہ انہوں نے پوری دنیا کو کرنا ہے. خان صاحب، میں آپ سے بالکل متفق ہوں کہ جب تک کے پی میں جو مدرسوں کا نیٹ ورک ہے، لوگ کہتے ہیں کہ ہم مدرسوں کے خلاف بات کرتے ہیں. مدرسے اگر علماء کی ایک نرسری بناتے ہیں اور علماء جو ہے وہ مساجد میں نماز پڑھاتے ہیں یا خطبہ دیتے ہیں تو ہمیں کوئی پرابلم نہیں. لیکن جب وہاں سے دہشت گرد پیدا ہوتے ہیں، ایک صاحب نے کہا کہ دہشت گرد تو یونیورسٹیوں سے بھی پیدا ہوتے ہیں، لیکن اس کا تناسب کم ہے. سب سے زیادہ دہشت گردی مدرسوں سے ہوتی ہے. اور جب تک پاکستان میں یہ جو مدرسے ہیں اور افغانستان میں ٹی ٹی پی کی گورنمنٹ ہے اور اس کی طالبان کی گورنمنٹ ہے، اور ٹی ٹی پی کا جب تک سٹرکچر ہے، یہ آپس میں اتنے ملے ہوئے ہیں کہ یہ پاکستان کو کبھی بھی سانس نہیں لینے دیں گے. اگر کچھ سوچتا ہے نا کہ کسی موقع پہ کوئی سکون ہو جائے گا، وہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. آج ذبیح اللہ مجاہد جو ان کا ترجمان ہے، اس نے کہا ہے کہ ہم پاکستان کے خلاف آنے والے دنوں میں خفیہ آپریشنز کریں گے.
اب خفیہ آپریشن خدا نہ خواستہ وہ کسی منسٹر کو اغوا کرتے ہیں، وہ کسی بڑے ادارے کو گھیرتے ہیں اور وہاں پہ جا کے اٹیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، یہ ہماری سیکیورٹی ایجنسیوں کو اب چوکس رہنے کی ضرورت ہے بہت زیادہ۔ تو اب کوئکلی ہم آخری حصے پہ آتے ہیں۔ نہیں، اس میں بات ہے کہ نریندر مودی گیا اسرائیل۔ جی، اب اسرائیل ایران کے ساتھ تو سیدھا ہو جاتا ہے، کبھی سنا ہے کہ اسرائیل افغانستان کے ساتھ سیدھا ہوا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوا، کبھی سنا ہے؟ بلکہ اسرائیل جو ہے، میں آپ کو بتا دوں کہ بلوچستان کے جو علیحدگی پسند ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل ہمارا ساتھ دے، اور جو سردار داؤد کا بیٹا ہے وہ کہہ رہا ہے، اور ہربیار مری، ان دونوں کے بیانات آئے ہیں کہ اسرائیل ہمارے ساتھ ایک الائنس بنائے۔ وہی میں نے کہا کہ جو یہ ذبیح اللہ کی بات کر رہے ہو کہ ذبیح اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ پلان کریں گے، تو اس پلان میں وہ پلان اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ انڈیا اور افغانستان نہ ہو، کیونکہ افغانستان کے طالبان کو اتنی وہ ایکسس نہیں ہے ان چیزوں پہ جس پہ وہ کوئی بڑا کام کر سکے، تو کہیں نہ کہیں سے تو مدد ملے گی۔ اور یہ سب سے جو حیران کن بات ہے نا، جو اسرائیل کا دورہ ہے نا اس وقت مودی کا، وہ وہاں پہ ان کی پارلیمنٹ کو خطاب کرے گا، ان کی بڑے پیمانے پہ ان کے ساتھ ایک اس ریجن، خاص طور پہ پاکستان اور انڈیا کے جو کانفلکٹ ہیں اس پہ بات ہوگی، جو چائنا کی مدد پاکستان کو ملی، اس کا جو ایڈوانٹیج ملا ہے اس کو وہ نیوٹرلائز کرنے کی کوشش کریں گے اسرائیل کے ساتھ۔ تو جو بتایا جا رہا ہے نا، وہ اس وقت اسرائیل کے ساتھ جن اہم دفاعی معاہدوں پر دستخط ہونے جا رہے ہیں ان میں جدید ڈرونز کی خریداری بھی شامل ہوگی۔ ان معاہدوں کے تحت انڈیا اس بات پر زور دے سکتا ہے کہ اسرائیلی ڈرون انڈیا میں تیار ہوں۔ ہندو اخبار کی ایک رپورٹ کے مطابق انڈیا اسرائیل سے بیرون کے 2 ڈرونز کی اضافی مقدار خریدنے کا منصوبہ بھی بنا رہا ہے۔ یہ کوئی ان کا کوئی برانڈ ہے ان کے ڈرونز کا، بیرون ایم۔ اچھا، یہ جو ڈرون ٹیکنالوجی لی جا رہی ہے اسرائیل سے، اگر وہ ٹیکنالوجی خدا نخواستہ کسی طریقے سے افغانیوں کو دے دی جاتی ہے، یا انڈیا کوئی سہولت کاری اس طرح کی کرتا ہے، تو یہ پاکستان کے لیے کافی بڑا ایک لیتھل ہو سکتا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یار، جس طرح سے مودی گیا اسرائیل، جس طرح سے اس نے اپنی فیملی کے ساتھ، بیوی کے ساتھ اس کا استقبال کیا ایئرپورٹ کے اوپر، بہت ریئر ہوتا ہے کہ وہ جائے، خود جا کے، جو ان کا پرائم منسٹر ہے وہ جا کے اس کو کرے۔ یہ جو بنیامین نیتن یاہو ہے وہ خود گیا، اور پھر پہلی بار کوئی پرائم منسٹر، جو انڈین پرائم منسٹر ہے، وہ ان کی پارلیمنٹ کو ایڈریس کرنے جا رہا ہے۔ تو جو اسلامی ملک ہیں، ترکی ہے، سعودی عرب ہے، قطر ہے، یہ وہ، ان سب کو نظر بھی تو آ رہا ہوگا نا کہ یہ ہندو اسرائیلی ایک نیکسس بن رہا ہے، اور جو الٹیمیٹلی پاکستان کے خلاف اور غزہ کے خلاف ایک انٹرنیشنل الائنس ہے، اس کو جا کے یہ ایڈ کرے گا ساری چیزوں کو۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ موقع ہے چیزوں کو دیکھنے کا۔ افغانستان کی طرف سے جو کچھ ہو رہا ہے، جو BLA کر رہی ہے، جو انڈیا کر رہا ہے، جو اسرائیل کر رہا ہے، ہم ایک اگلی سٹیج میں داخل ہو چکے ہیں اس وقت اس جنگ کی۔ اب یہ ہے کہ ہر ایک کو اپنی اپنی سیکیورٹی کے حوالے سے، قومی سلامتی کے حوالے سے کوئی نہ کوئی تو آپ آزادی دیں گے نا، جیسے پاکستان کو ہے، انڈیا کو ہے، سعودی عرب کو ہے، امریکہ کو ہے، سب کو ہے۔ لیکن وہ جو ہوتی ہے سیکیورٹی کے حوالے سے، قومی سلامتی کے حوالے سے، اس میں یہ چیزیں پھر بعد میں نکلتی ہیں کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ ہماری سیکیورٹی کو خطرہ ہے یہ جو ساتھ ہے کھڑا بندہ، وہ اس سے پہلے پریمپٹ کرنے کے لیے اس پہ وہ ٹارگٹ کر دیتے ہیں، اور ساتھ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اپنی قومی سلامتی اور سیکیورٹی کے لیے ہم نے یہ کیا۔ تو ہر ملک کو یہ ہوتا ہے، وہ گیا ہے، اس کا استقبال ہوا ہے۔ اور ایک اور بات بتا دوں، نیتن یاہو کے جب بھی الیکشن کیمپین ہوئی ہے، اور خاص طور پہ ایک الیکشن کیمپین جب وہ الیکشن لڑ رہا تھا، نریندر مودی کی تصویریں بھی اس الیکشن کیمپین میں لگی ہوئی تھیں،
ہاں ہاں اب یہ دیکھیں کہ آپ الیکشن کیمپین اپنی کریں اپنے ملک میں، ووٹ آپ نے لینا ہے اپنے ملک کے لوگوں سے، اسرائیل میں رہنے والے ووٹروں سے آپ نے ووٹ لینا، تو ان نریندرا مودی کی تصویریں کیوں وہاں پر چل رہی تھیں؟ اب آپ دیکھیں کہ ان کا کتنا گہرا. اچھا لیکن یہ ساری چیزیں بہت اہم ہیں جن کی طرف آپ نے نشاندہی کی. اب دیکھیں آخری بات یہ ہے کہ پاکستان میں یہ جو دباؤ ہے سیکیورٹی کا افغانستان کی طرف سے اور ادھر سے انڈیا کی طرف سے اور BLA کی طرف سے، اس ساری صورتحال میں جس طرح سے PTI بیہیو کر رہی ہے KP میں، جیسے اٹیک ہو رہے ہیں اور ان کا وزیر اعلیٰ اسلام آباد میں بیٹھا ہے، اس سارے تناظر میں پچھلے دنوں پتہ چلا کہ کچھ ریٹائرڈ جنرل جو ہیں وہ آرمی چیف سے ملے اور ان سے کہا کہ ملک کو گونا گوں مسائل ہیں اور دباؤ ہے، پریشر ہے، تو آپ PTI پہ ذرا نرمی کا ہاتھ رکھیں. تجارت نہیں ہو رہی، بزنس نہیں ہو رہا، بے روزگاری ہے، ان امپلائمنٹ ہے، دہشت گردی ہے. تو کہا یہ گیا ہے، بعض ہمارے جرنلسٹ دوستوں نے رپورٹ کیا ہے کہ اس طرح کی ایک میٹنگ ہوئی ہے جس میں خالد مقبول جو سابق گورنر ہیں پنجاب کے، ان جنرلوں میں وہ بھی شامل تھے، ایک دو اور تجزیہ نگار بھی جنرل شامل تھے. تو آرمی چیف نے ان صاحب سے کہا کہ آپ اس طرح کریں، آپ اپنی پینشن سیکریفائز کریں، چھوڑ دیں جو آپ فوج سے لے رہے ہیں اور PTI کو جوائن کر لیں، اور وہ چلے گئے. یعنی ان کا کوئی موڈ نہیں تھا اس طرح کی کوئی مسالت کا. جس طرح اگر آپ جاتے ہیں کسی کی سفارش کرتے ہیں، کسی کے حمایت میں بات کرتے ہیں، تو قربانی نہیں دے سکتے، پینشنیں چھوڑ دیں. اچھا لیکن پینشن نہیں چھوڑ، لیکن میرا خیال ہے کہ آرمی چیف صاحب کو بھی کچھ ریکنسلیشن کے لیے ان کو ٹاسک دے دینا چاہیے تھا کہ ہاں جی جاؤ جا کے آپ بات کرو. اگر آپ اتنے غمزدہ ہیں اس ساری صورتحال پہ تو جا کے PTI سے بات کریں کہ بھئی اس معاملے کا کیسے حل نکالنا ہے. کوئی پینشن کے اوپر وہ اٹھ کے چلے گئے. پینشن یار کون چھوڑتا ہے بڑھاپے میں، وہی ایک آسرا ہوتا ہے. اچھا یہ وہ صورتحال ہے. لیکن آپ ایک دن بڑی تعریف کر رہے تھے شاہین صاحبائی صاحب، جو آپ کے کسی زمانے میں ایڈیٹر رہے. انہوں نے بڑا شوشہ چھوڑا ہوا ہے، باہر بیٹھے کئی دنوں سے وہ مسلسل ٹویٹ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں کہ پاکستان میں مسلح افواج کے اندر ایک بے چینی ہے، لوگ استعفے دے رہے ہیں اور ان کے استعفے لیے نہیں جا رہے اور یہ وہ. تو اس پر بھی بعض ہمارے دوستوں نے کہا کہ شاہین صاحبائی کسی زمانے میں ایک بڑے قد کاٹ کے صحافی تھے، لیکن اب یہ افواہوں کا کام نہ کریں، کوئی ثبوت ہے تو بتائیں. تو جب انہوں نے یہ سوالات اٹھائے تو اب ایک ڈیفینس فورس بھی ان کی شاہین صاحبائی کی سامنے آ گئی کہ کل کے وہ نے چھوٹے صحافی جو ہیں وہ شاہین صاحبائی پہ کیچڑ اچھال رہے ہیں. بھئی اگر شاہین صاحبائی یہ کہتا ہے کہ فوج کے اندر لوگوں نے استعفے دیے ہیں تو اس کے پاس ایک استعفیٰ تو ہونا چاہیے، ایک استعفے کی کاپی تو اس کو شو کرنی چاہیے، نہیں تو اس کو اپنا منہ بند رکھنا چاہیے. آج کے لیے اتنا ہی، کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. بہت شکریہ.